ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ سورۃ نمل ہے اور 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کائنات کی چند نمایاں چیزوں کو اور ان کے حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کفار مکہ سے اور مشرکین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ احکم الحاکمین اپنی توحید کے دلائل پیش کرتے ہوئے، توحید کے نمایاں پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمانوں کو بنانے والا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے آسمان کی بلندیوں سے پانی کو نازل کرنے والا، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، کون ہے اس پانی سے بارونق باغات کو، کھیتوں کو پیدا کرنے والا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، کون ہے جو تم میں سے کوئی ایک بھی کھیت کو اگانے والا ہو، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے اس کے اندر سے نہروں کو جاری کر دیا ہے، وجعل لها رواسي، کون ہے جس نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے دو سمندروں کو روک دیا ہے کہ ایک کا پانی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار کو سننے والا، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے والا، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں نائب بنانے والا زمین میں، اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو اندھیروں میں خشکی اور تری میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے، ومن یرسل الرِّیاحَ بشرا بین یدی رحمہ، کون ہے جو بارش سے پہلے اس خوبصورت ہوا کو بھیجتا ہے جو ہوا بارش کی نوید سنانے والی ہوتی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بلند و بالا ہے جس سے لوگ شرک کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، کون ہے جو اس کے بعد موت دینے والا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں لاؤ کو دلیل اگر تم سچے ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ اور ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے، تو لاؤ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم دلائل رکھتے ہو اپنے سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے، لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، کہ زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا، اِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ ہی ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے
کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، کب ان کو زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارکوا علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بارے کے آغاز میں یہ مختلف دلائل توحید کے دلائل دیے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کافر پھر بھی کہتے ہیں کہ اذا كنا ترابا، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی بن جائیں گے، کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی باتیں تو پہلے انبیاء بھی کرتے آئے ہیں، وہ بھی ہمارے باپ اجداد کو بھی یہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ تم مارے جاؤ گے پھر زندہ کیا جاؤ گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ ذرا زمین کا چکر لگا کے تو دیکھیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان کا انجام کیسا ہوا تھا جو مجرم قوم تھے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اے نبی ولا تحزن علیہم، آپ ان کی باتوں پہ غم زدہ نہ ہو، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ جو باتیں گھڑ رہے ہیں نا آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قریب ہے جو تمہیں پہنچنے والا ہے۔ ردیف کہتے ہیں جو سواری کے پیچھے سوار ہونے والے کو ردیف کہتے ہیں، تو رب کائنات نے اس ردیف کا نام دے کر، ردیف کے تمہارے ہی پیچھے ہی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے ان یکون ردیف لکم، تمہارا تو پہنچنے ہی والا ہے، تمہارے بالکل قریب ہے، بعد الذی تستعجلون، جس کا تم جلدی کرتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين، کہ یہی وہ قصے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ قصے بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے جو اکثر الذی هم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں نا، یہ قرآن اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے کہ حقیقت میں یہ معاملات کیسے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے اور رحمت نازل کرنے والا ہے مومنوں کے لیے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ پہ توکل کیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ واضح حق کے اوپر ہیں، لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہارا کام تو بات کو پہنچانا ہے، آپ ان کو بات کو پہنچا دیجئے، لیکن رہی بات إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان بہروں کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ، آپ یہ اندھے جو اندھے بن چکے ہیں اور ضلالت اور گمراہی پہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن جب سور کو پھونک دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي
فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو سب کچھ اس طرح الٹ کر دیا جائے گا ہاں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی لے کے آتا ہے، جو خیر لے کے آتا ہے، اس کے لیے وہی ہے، اس کے لیے خیر منہا، اس نیکی سے بھی زیادہ اس کے لیے نیکی ہے۔ یہ تو اس کی نیکی ہے، اس نیکی کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَضَيْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن جو گناہ لے کے آتا ہے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں چہروں کے بل پھینک دیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی تمہارا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما، آگے سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص میں خوبصورت قصوں کا، انبیاء و رسول کا اور ان کے قصص کا تذکرہ ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ خوبصورت قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو، موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو معجزات ہیں اور وہ جو لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا واقعہ اور واقعات کو نقل کیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ولادت باسعادت کا تذکرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس آیت میں اللہ نے اتنا اعجاز رکھا ہے کہ عرب کی ایک جاہلہ شاعرہ وہ اس آیت کی تلاوت کرتی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتی ہے، تو شاعر اسے پوچھتے ہیں کہ تو نے عجیب کام کیا ہے، کون سی بات تو نے دیکھی ہے کہ تو سجدہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فی البدی کلام کرنے والی تو ہے، تو بڑی مہارت رکھتی ہے، تیرے پاس اشعار ہے، شعراء میں تیرا ایک نام ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا ہے آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر رب کائنات نے عجیب اعجاز رکھا ہے، اور یہ آیت اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، اور یہ وحی کی کیفیت آپ جانتے ہیں مختلف ہے۔ وحی کی کیفیت ایک الہام ہے، دل میں بات ڈالنا ہے، چپکے سے بات کو کسی کے دل میں چھپا دینا، رکھ دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف وحی ہے، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو کسی کے چپکے سے دل میں بات کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ وحی کی، أَنْ أَرْضِعِهِ کہ اے ام موسیٰ اس کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اگر تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو پھر اس کو سمندر کے اندر داخل کر دینا، وَلَا تَخَافِي لیکن سمندر میں پھینکتے ہوئے ڈر نہیں محسوس کرنا، وَلَا تَحْزَنِي غم کا شکار نہیں ہونا، اس لیے إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ ہم تیری طرف اس کو واپس لٹائیں گے، یہ امانت کے طور پر اس کو پھینکنا ہے، ہم اس کو جو دینے پہ قادر ہے اس کو تو پھینک، اور دوبارہ تیرے پاس لٹانے پہ بھی ہم قادر ہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ اکبر، ہم اس کو بنائیں گے بھی، تمہیں واپس بھی لٹائیں گے تو عظیم رسول بنا کر واپس لٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ۔ اب وہ سارا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو یہ خواب کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنا اور بچیوں کو زندہ کرنا رکھنا، یہ ان کا چیوا تھا کہ میری حکومت کو، میرے تخت کو الٹنے والا وہی بچہ ہوگا جو اس سال پیدا ہوگا۔
تو بے شمار بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ یہی ڈر اور خوف موسیٰ کو بھی تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بھائی ہارون بھی تھے، لیکن ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ وہی ہارون تھے جس سے اس سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ یہی ڈر تھا تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی کی، آپ خوف زدہ نہ ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اعجاز تھا، معجزہ تھا۔ اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو معلوم ہو، کسی خبر ہو ان درندوں کو جو قتل کرنے والے تھے ان کو پتہ چلے کہ ماں موسیٰ کو بھی یہ بھی بچہ جننے کے قابل ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، اس میں اعجاز یہ تھا کہ اس ایک آیت میں رب کائنات نے 2 حکم دیے ہیں اور 2 باتوں سے منع کیا ہے اور 2 خوشخبریاں دی ہیں ایک ہی آیت میں۔ ایک آیت کے اندر 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں اور 2 خوشخبریاں، 2 بشارتیں ہیں۔ یہ وہ عجیب آیت ہے اور عظیم آیت ہے جس کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ خبر ہوئی۔ اللہ اکبر، محدثین مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ یہاں نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ان ارضعیہ، اس کو دودھ پلا۔ اب دودھ پلا کے اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ اب اللہ کو یہ خبر تھی، اللہ اکبر، کہ اس بچے کو دودھ کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی دیر تک اس دودھ کا اثر باقی رکھنا ہے، اسی لیے حکم دے دیا۔ اللہ ویسے بھی فرماتے کہ اس کو پھینک دو، اس کو سمندر کے اندر ڈال دو، یہ بھی امر کافی تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ان ارضعیہ، ویسے پہلے اس بچے کو دودھ پلا اور دودھ پلا کے پھر اس بچے کو دریا کے اندر سپرد کر دو۔ یہ اللہ جانتے تھے کہ ماں کی ممتا موجود ہے اور ماں کا غم اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ دودھ کے بغیر اگر بچے کو پھینک دی تو وہ غم، وہ جو انسانی فطرت میں شامل ہے، وہ غم ضرور باقی رہتا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اب آل فرعون اور اس سے مراد وہ فوج ہے جنہوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ صندوق کو پکڑ کر کہا کہ یہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ ہو سکتا ہے تمہارا دشمن ہو اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے غم کا باعث بنے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا سبب کیا تھا؟ فرعون کا جو دربار تھا نا، جو گھر تھا، وہ شہر سے باہر کی طرف تھا اور جس سے کی طرف سے پانی آ رہا تھا نا، اور وہ کنارے کے اوپر اس کا گھر تھا، اور جس کی طرف سے پانی آ رہا تھا نا، وہ بستی تھی، وہ جگہ تھی، وہ گھر تھے جس سے اس فرعون کو خدشہ تھا۔ اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ ایسے ہی ہے تو انہوں نے پھینکا ہے، ڈر کی وجہ سے پھینکا ہے کہ اس کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے جب انہوں نے اٹھایا نا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ہو سکتا ہے یہی وہ دشمن ہو جو بڑا ہو کے دشمنی پیدا کرے گا یا تخت کو الٹے گا، ہو سکتا ہے یہی ہو یا غم ہمیں دے۔ وَقَالَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ كَانُوا، حالانکہ فرعون اور اس کے لشکر اللہ فرماتے ہیں خطا کے اوپر تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی جب بیوی نے دیکھا نا اور کھولا اس کو تو ایک خوبصورت بچہ، اللہ اکبر، یہی بچہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے محبت کو ڈالا تھا، اس کے دل میں ہم نے محبت کو پیدا کر دیا تھا۔
اس نے کہا فرعون سے قرۃ عینی لی ولک، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا یہ سرور بن جائے، ہماری آنکھوں کا سکون ہو جائے، لا تقتلوا، فرعون اس کو قتل نہ کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا ہی لخت جگر، اپنا بیٹا بنا کے اس کو رکھ لے، اس لیے ان کو قتل نہ کرنا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ اکبر، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں نے جب صبح کی تو وہ اس درد کے ساتھ تھی، وہ پریشان تھی۔ اللہ اِن کَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس درد کی وجہ سے قریب تھا، ان کادت قریب تھا، لَتُبْدِي بِهِ، موسیٰ یہ سب کچھ ظاہر کر دیتی، قریب تھا، آپ نے اس غم کی وجہ سے، بچے کی غم، بچے کی جدائی، اور بچہ وہ نبی ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر، اس کی جدائی کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ سارا کچھ ظاہر کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل میں یہ نرمی نہ پیدا کر دیتے، ہم نے اس کے دل میں یہ نرمی پیدا کی ہے، سب کچھ ہم نے اس کے دل کو قرار دیا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنہ میں سے ہو جائے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس نے اپنی بیٹی سے کہا اس کے پیچھے پیچھے رہنا، دیکھنا کہ کیا بنتا ہے، اللہ اکبر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر نہ ہونے دینا کہ تو اس کی راکھی رکھ رہی ہے اور دیکھتی۔ وَحَرَّمْنَاهَا لِلْمَرَاضِعِ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا، کسی ماں کا دودھ پینا ہم نے اس کے لیے ویسے ہی حرام کر دیا۔ من قَفَلَ قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهَا لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اللہ اکبر، جب عالم فرعون کی بیوی نے جب دیکھا نا کہ کسی دائیا کی دودھ کو یہ پینے کے اوپر تیار ہی نہیں ہے، تو قرآن نے بڑا خوبصورت وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی نا، اس نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونها لکم وہم لہ ناصحون، میں رہنمائی کرا تمہاری، میں تمہیں بتاؤں، ایک گانا ہے کہ امید ہے کہ یہ بچہ نا اس کا دودھ پی لے گا، اللہ اکبر۔ اب اس نے کلام کہا فَأَلَّتْ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، میں تمہارے لیے خیر خواہی رکھتی ہوں، دیکھو تمہارا یہ بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کہا ہے۔ اچھا یہاں مفسرین نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی، انہوں نے سوال یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ سوال کیا تمہیں کیسے بتا، کیا تمہاری یہ جس کی طرف رہنا اس کے ہاں تو بچہ بھی ہے، اگر بچہ ہے تو وہ دودھ پلاتی ہے نا، اس لیے تو کہا، اس نے کہا ہاں بچہ تو ہے لیکن ابھی نہیں ہے، ایک پہلے بچہ تھا وہ ہارون تھا، وہ پہلے پچھلے سال کی بات ہے، لیکن میری ماں کا دودھ ہے، اس بچے کو دودھ پلانے پہ وہ قادر ہے۔ اللہ فرماتے فرددناہ الی امکہ تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرددناہ الی امی، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا، موسیٰ کی ماں کی طرف موسیٰ کو لٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے، ولا تحزن، غم زدہ نہ ہو، اے ام موسیٰ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلِتَعْلَمْ، اور تم جان لو، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں واپس لٹاؤں گا، دیکھو اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ خوبصورت قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے نا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے یہاں سے مراد نبوت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو بعد میں ملی ہے جس کا تذکرہ ابھی قرآن میں آگے چل کر ہم کریں گے، لیکن یہاں سے مراد وہ حکمت اور وہ دانائی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلًا، یہ وہ آگے قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ
وہ گھر سے نکلے نا، وہ شہر کی طرف آئے تو دیکھا کہ دو آدمی قتل لڑائی کر رہے ہیں، رجلانی یقتتلانی، دونوں آدمی، ہذا من شیعته و ہذا من عدوه۔ ایک وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف رغبت رکھتے تھے نا ان کی قوم سے، اور دوسرا ان کے عدوت دوسری دشمن قوم سے تھا۔ فاستغاث الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوقده موسیٰ فقضى علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو نا اس نے بلا لیا اپنی مدد کے لیے، دونوں لڑ رہے تھے، اپنی مدد کے لیے بلایا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے چکر میں نا اس میں غصے کے آسر، اب پتہ یہ تھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اور یہ بات پہلے بھی واضح عیاں ہو چکی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور وہی آدمی ایسے ہی ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فوقذا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نا مکہ مار دیا، فقضى علیہ، اور بندہ اتھے مر گیا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے اب یہ ظلم میں نے اپنی جان پہ کر بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ مکے سے ہی بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فاغفر لی فغفر لہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آگے لفظ بڑے پیارے ہیں، فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ قالت ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا فاصبح فی المدینہ خائف یترقب فاذا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوف زدہ تھے کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، اب یہ نہ ہو کہ اس کی جرم میں مجھے پکڑا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبح فی المدینہ خائف یترقب فاذا الذی استنصر بالامس یستنصر، موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے نکلے۔ آگے ہوا یہ جس کو کل آدمی نے بلایا تھا نا، آج پھر وہ کھڑا ہوا ہے، آج پھر وہ لڑائی کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہنے لگا فلما اراد ان یقتل بالعدو وقال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے نا کہ یار تو کل بھی لڑتا پیسے تھا، پھر تو یہی چل چڑھائی بیٹھا ہے، تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ بھی وہی آ رہا ہے جس نے مکے سے بندے کو مار دیا تھا۔ اب وہ یہ بھی خوف ہوا کہیں یہ نہ ہو مجھے بھی مکہ مارے اور میرا بھی کام تمام کر دے۔ قال یا موسیٰ، میں موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، ایسے ہی اس کو قتل کرنا چاہتے جیسے کل تو نے قتل کر دیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ما تريد ان تكون من المسلمين، موسیٰ علیہ السلام اب تو کسی کو پتہ نہیں سی، انہیں سارا پتہ لگ گیا کہ قتل ایک موسیٰ کو ہو گیا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اب یہ ادھر بات تو یہ چل رہی تھی، ادھر فرعون کی بات، فرعون اپنے لشکر کو لے کر یہ بات کر رہا تھا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ موسیٰ کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو، اس کا بہانہ بھی موجود ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس کے عوض اس کو ہم نے قتل کرنا ہے، تو ایک اس کی تیاری کرو۔ اب وہ تیاری کر ہی رہے تھے تو رب کائنات فرماتے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، وہ شہر سے نا جس کا دربار تو ادھر تھا، وہ شہر اس طرف تھا، وجاء رجل من اقصى